السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہے۔ ایک نئی ڈیولپمنٹ آئی ہے آج، اور وہ ڈیولپمنٹ ہے ڈائری کی۔ ایک کہا جا رہا ہے، جنہوں نے بھی دیکھا ہے وہ کہتے ہیں گرین رنگ کی ڈائری ہے، 2020 کی ڈائری ہے، اور یہ جو تحفے ملتے ہیں ڈائری جس میں پین ڈائری سسٹم ہوتا ہے، وہ اسی طرح کی ڈائری ہے۔ اچھا، یہ ڈائری کہتے ہیں کہ جی پولیس کے ہاتھ اس وقت لگی جب پولیس نے شاید 5 اگست کو عمران خان کے ریڈ کیا تھا، اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے، میڈیا پرسن ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اس ڈائری کو جب پولیس اندر داخل ہوئی تو یہ ڈائری بشریٰ بی بی نے اٹھا لی، اور اس میں سے کافی صفحات انہوں نے پھاڑ دیے، اور کچھ صفحات جو انہوں نے مثلا بہت ہی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے وہ بھی اٹھا لیے گئے ہیں، اس کو بھی جوڑا جا رہا ہے، لیکن کچھ انہوں نے فلش آؤٹ کر دیا اور کچھ شاید ضائع کر دیے۔ اس میں کیا ہے وہ تو بات کی بات ہے، لیکن جو ملی ہے، جس میں ان کی ڈائری جو ملی ہے، اس میں جو چیز موجود ہے وہ بھی مثلا اہم ترین انکشافات ہیں۔ جہاں عمران خان صاحب کے کھانے کو مانیٹر کیا جا رہا تھا یا ان کو ہدایت دی جا رہی تھی، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن بہت اہم انسٹرکشن بھی اس میں موجود ہے۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عدالتی فیصلے سے پہلے اتنا پریشر بلڈ کیا جائے کہ عدالت ان کے خلاف فیصلہ نہ دے سکے، فوج پہ دباؤ ڈالا جائے، اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، گورنر راج لگانے کی بات کی جاتی ہے، تو پھر آپ جو ہیں وہ باہر نکلیں اور آپ جو ہیں ہڑتال کریں، اور آپ جو ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کریں۔ تو باضابطہ اس میں ایک چیز جو دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ان کی یہ انسٹرکشن سامنے آئی ہے، بلکہ یہ بھی کہ عمران خان کس طریقے سے حکومت کے امور جو ہیں وہ چلائیں، اور حکومتی امور میں بھی بشریٰ، یہ تو ہم سب کہتے تھے کہ بشریٰ بی بی کا بہت اہم رول ہے، اور بشریٰ بی بی نے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر زلفی بخاری کے ذریعے، آپ کے شہزاد اکبر کے ذریعے، بشریٰ بی بی کے ذریعے، بزدار صاحب کے ذریعے اور اعظم خان کے ذریعے بہت سارے ایسے احکامات جو کہ اللیگل تھے، اس میں ان کا حکم آتا تھا، اور عمران خان اس میں بالکل مائنس ہوتے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اگر پتہ بھی ہوتا تھا، ان کو بتایا بھی جاتا تھا، تو وہ بشریٰ بی بی کے حکم کو حکم مرشد مانگتے تھے۔ اب یہ مرشد کیوں مانتے تھے، میں اس کے اوپر آؤں گا۔ ایک بہت ہی اہم بات جو مجھے پتہ چلی ہے، میں آج شیئر کرنا چاہتا ہوں ایک اہم ذرائع سے، لیکن یہاں پر جو تھا یہ تھا کہ بشریٰ بی بی انتظامی امور پر بھی پوری طرح تھیں، اور جو حکومتی کام تھے، انتظامی کام تھے، اس میں ان کے انسٹرکشن براہ راست بھی جا رہے ہوتے تھے، اور بہت سے انسٹرکشن میں انہوں نے عمران خان کو دی ہوئی تھی، اور اس ڈائری میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس ڈائری سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمران خان حکومتی امور عمران خان نہیں بلکہ بشریٰ بی بی چلا رہی ہیں، اور ظاہر ہے یہ ان کی حلف کی بھی خلاف ورزی ہے، اور یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ اپنی انتظامی معاملات، سیکریٹ میٹرز کو بشریٰ بی بی سے ڈسکس کرتے تھے، جس کے بنیاد پر بشریٰ بی بی ان کو تنبیہ کرتی تھیں، ان کو بتاتی تھیں، عمران خان اسی طریقے سے آگے بڑھتے تھے، کانفیڈینشیل چیزوں کو اپنی بشریٰ بی بی سے ڈسکس کرتے تھے، جو کہ ان کے حلف کے بھی خلاف ہے، اور جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے بھی خلاف آتا ہے۔ تو ایک طرف تو عمران خان صاحب غیر قانونی کام کر رہے تھے، یہ غیر آئینی کام تھا، اور حلف کو توڑ رہے تھے، اور آفیشیل سیکریٹ کے خلاف کام کر رہے تھے کہ اپنی ساری باتیں جو حکومتی امور کی بڑے سیکریٹ ہوتی ہے، جس سے کسی کو شیئر نہیں کیا سکتا، چاہے وہ بیوی ہو، بھائی ہو، بہن ہو، اس کو نہیں شیئر کیا سکتا، عمران خان یہاں شیئر کر رہے تھے، اور اس کے اوپر بشریٰ بی بی ان کو انسٹرکشن دے رہی تھیں، اور باضابطہ ان کی انسٹرکشن رائٹنگ میں ہے۔ اب وہاں سے بشریٰ بی بی کی طرف سے جو بہت قریبی ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ ڈائری غلط ہے، تو اب بہت آسان ہے اس کو میچ کرنا، ان کی جو لکھائی ہے اور جو ڈائری کے اندر لکھائی ہے اس کو میچ کر دیں، وہ ہو جائے گی، اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ ڈائری جھوٹی ہے یا بشریٰ بی بی کے جو ذرائع ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک بڑی چیز سامنے آئی ہے، اور اس سے یہ الزامات جو آ رہے تھے کہ بشریٰ بی بی سیاسی اور انتظامی معاملات میں انوالو ہو رہی تھیں،
کچن کابینہ کی اہم رکن تھیں، ان کے فیصلے مانے جاتے تھے، ان کے فیصلے انٹرفیئر کیے جاتے تھے پنجاب حکومت میں بھی، KPK میں بھی۔ ان کے حکم کے اوپر بہت سی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی تھی اور جس کے اوپر اربوں کی کرپشن بھی سامنے آ چکی ہے۔ ان کے حکم کے اوپر بہت سے ایسے آپ کے فیصلے تھے جس میں آپ کے جس سے جن لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا وہ اس کے عوض بھاری رقوم ادا کرتے تھے، اور یہ وہ فیکٹر تھے جو بشریٰ بی بی کا حکم لیتے تھے، جس میں زلفی بخاری، شہزاد اکبر، فرا گوبگی، اعظم خان، ان کے ذریعے یہ حکم جاتا تھا بزدار کو، اور بزدار کے بعد وہ آگے پنجاب میں جاتا تھا، اور پنجاب کی دیگر جگہوں پر ان کا اثر رسوخ زیادہ تھا، کیونکہ سندھ اور بلوچستان پہ حکومت ان کی نہیں تھی تو وہاں اتنے اثرات نہیں تھے۔ لیکن KPK میں اور پنجاب میں بشریٰ بی بی انتظامی معاملات میں براہ راست آرڈر جاری کرتی تھیں، اور ان آرڈرز کو آپ کے ٹرانسفر کرتے تھے یا پہنچاتے تھے اتھارٹیز تک، وہ میں نے کہا یہ لوگ تھے جن کے اوپر یہ الزام پہلے ہی تھا۔ لیکن اس ڈائری نے یہ ثابت کر دیا کہ بشریٰ بی بی مکمل طور پر انتظامی اختیارات میں عمران خان کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، اور عمران خان کو بھی مائنس کیا ہوا تھا، اور عمران خان ان کے کسی فیصلے کو رد نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ بزدار کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا، عمران خان کو سابق آرمی چیف نے بھی کہا، ان کے دوستوں نے بھی کہا انہیں ہٹا دیں، لیکن بشریٰ بی بی نے منع کیا، اور عمران خان انہوں نے کچھ بھی ہو گیا وہ انہوں نے نہیں کیا جب تک بشریٰ بی بی نے ان کو اجازت نہیں دی۔ اسی طرح کیا کہتے ہیں اسمبلی توڑنے کے حوالے سے، آپ کے افواج پاکستان پہ دباؤ کے حوالے سے، جوڈیشری کے فیصلے کو حاصل کرنے کے حوالے سے، دباؤ ڈالنے کے حوالے سے، اور پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کے حوالے سے، پاکستان کے اندر جو ہے وہ فساد پیدا کرنے کے حوالے سے جو کچھ بھی انہوں نے حکم دیا تھا اس ڈائری میں موجود تھا۔ اور کچھ لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی ڈائری تھی جب عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا عدم اعتماد کے ذریعے، اور عمران خان صاحب ایک ڈائری لے کر صرف نکلے تھے واپس بنی گالہ کی طرح، تو کچھ لوگ کہتے ہیں یہ وہی ڈائری ہے۔ لیکن ہم یہاں پر کوئسچن مارک کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بہت اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان بشریٰ بی بی پر اتنا اعتقاد کیوں کرتے ہیں، حالانکہ عمران خان سے آپ ملیں تو انہوں نے کوئی ان کے موکل نہیں دیکھے ہوتے ہیں، نہیں دیکھے تھے۔ میں آج آپ کو بتا دوں، بہت ہی اہم بات کرنے جا رہا ہوں کہ عمران خان نے بشریٰ بی بی کے موکل نہیں دیکھے تھے۔ ہاں، بشریٰ بی بی نے جتنے بھی اہم لوگوں سے ملاقات کی ان سے کہا ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم میں نے بنایا ہے اور میرے موکل نے بنایا ہے، اور میرے پاس 5 موکل ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے باضابطہ ایک صحافی آئی تھی اس کو انہوں نے وزٹ بھی کرایا تھا اپنے بنی گالہ میں، اور وہاں پر اس نے چھاپا بھی تھا کہ کہیں گوشت پڑا ہوا ہے تو کہا گیا ہے کہ یہ موکل کھاتے ہیں، جنات کھاتے ہیں، کہیں پردے کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ جی یہ موکل سے بات کر رہی ہیں، کہیں دیوار پہ جا کر کچھ عمل کر رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں موکل کو ہدایت دے رہی ہیں، کہیں درخت پہ جا کر کچھ کر رہی ہیں۔ تو وہ آخر میں بھاگ گئی تھی، اور اس نے پھر چھاپا تھا کہ مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا، لیکن ان کے انداز، ان کی باتوں نے یہ کہا کہ جی ان کے پاس موکل ہیں جس کے ذریعے وہ سب کو کنٹرول کرتے ہیں، اور عمران خان کو بھی وزیر اعظم بنایا۔ اب یہ موکل 5 ہیں جو میری اطلاعات ہے، بہت اہم ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ جنرل فیض صاحب سے ان کے براہ راست کانٹیکٹ میں تھیں۔ یہ کسی نے مجھے بہت اہم ذرائع نے بتایا، میں کوٹ نہیں کر سکتا نام۔ جنرل فیض سے یہ بہت اہم رابطے میں تھیں، اور جنرل فیض جو ہے وہ گھر میں موجود خاص طور پہ عمران خان کے ارد گرد کچھ ایسے کہتے ہیں نا مکھی، وہ جو کہتے ہیں آپ کے ریکارڈنگ ٹیپس موجود تھیں جن کے ذریعے 2 موکل جو کہ انسانی شکل میں تھے، میں نام کسی وقت لے لوں گا ان کا، پتہ چلا تھا کہ ایک کی شاید پوسٹنگ سعودیہ تھی اور ایک کی UAE تھی، لیکن وہ دونوں جو انسانی شکل کے آپ کے موکل تھے وہ جنرل فیض کے آدمی تھے، اور انہوں نے یہ سارا بنی گالہ میں اور وزیر اعظم ہاؤس میں جو ڈیوائس تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اور اس سے کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے جو اہم معلومات حاصل کی جاتی تھی وہ جنرل فیض کے ذریعے
بشرا بی بی کے پاس جاتی تھی، اور بشرا بی بی جب عمران خان کے سامنے یہ باتیں رکھتی تھی تو عمران خان حیران ہوتے تھے، کہتے یار بشرا بی بی تو وہاں ہے ہی نہیں، بشرا بی بی تو اس میں نہیں تھی، بشرا بی بی تو وہاں نہیں تھی، تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو بشرا بی بی کے ان باتوں کی بنیاد پر عمران خان کیا کوئی بھی آدمی ہوتا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہی ہیں، اس کا مطلب ہے ان کے پاس موکل ہے، اور موکل جو ہے ان کی ان میٹنگز کو، ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہ جا کے بشرا بی بی کو بتاتے ہیں۔ حالانکہ 5 موکل نہیں ہیں، کوئی جنات نہیں ہے، 2 انسانی موکل ہیں جو ایک اہم ذرائع نے بتایا، اور میں نے کہا کہ ان دونوں کی پوسٹنگ بھی میں نے بتا دی کہ مختلف جگہ پہ ہوئی تھی، اور یہ دونوں آپ کے جنرل فیض کے بہت قریبی ساتھی تھے، اور ان دونوں نے ہی بہت سی اہم جگہوں پہ ڈیوائس لگائی ہوئی تھی جس سے عمران خان کی ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جنرل فیض تک جاتی تھی، اور جنرل فیض ان میں سے چند باتیں جناب بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے، اب اس میں میں اس انفارمیشن کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں، میں وہاں نہیں تھا، میں کھڑا نہیں تھا، لیکن موکل کا جو گیم ہے جس میں آج تک کسی نے نہیں دیکھا، نہ عمران خان نے دیکھا کسی موکل کو، نہ کسی اور نے دیکھا، نہ آپ کے وہ جو صحافی تھی اس نے دیکھا، لیکن تاثر یہ دیا گیا کہ ان کے پاس موکل ہے جس سے وہ تمام حالات کر لیتی ہیں، اور جسٹیفیکیشن اس لیے ہوتی ہے کہ جب وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے وزیر اعظم بنایا تو آج جتنے بھی حالات خراب ہوئے ہیں تو پھر ان کے موکل کہاں ہیں۔ بلکہ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کی، جب انہوں نے کسی عورت کے میٹنگز میں یہ کہا بشرا بی بی نے کہ میرا ہسبینڈ بہت اچھا آدمی تھا، میرے اختلاف ہسبینڈ سے نہیں تھے، میرے اختلاف میری ساس سے تھے، اور یہ بات جو ہے وہ انہوں نے لاہور میں جب شادی کرنے کے بعد کچھ عرصے بعد وہاں کی آفیشیل پی ٹی آئی کی عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی تو یہ بات چیت ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وزیر اعظم عمران خان کو بنایا ہے، میرے پاس موکل ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میرا شوہر جو تھا وہ برا آدمی نہیں تھا اور اس سے اختلاف نہیں تھا، میرا مسئلہ صرف اتنا تھا کہ میری ساس جو تھیں وہ میرے قابو میں نہیں تھیں، اور اس حوالے سے میرے اختلاف بڑھ چکے تھے جس کی بنیاد پر میں نے فاصلہ بڑھایا اور میں عمران صاحب کی طرف چلی گئی۔ تو شوہر کو انہوں نے کہا کہ وہ بہترین آدمی تھے۔ تو اس پر کسی نے کہا کہ ان خواتین سے کہ آپ یہ سوال کر لیجئے کہ بشرا بی بی سے کہ جب آپ کے پاس موکل ہے، آپ کسی شخص کو وزیر اعظم بنا سکتی ہیں، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے، تو آپ ایک ساس کو اب قابو نہیں کر سکیں؟ اگر اسی موکل سے ساس کو قابو کر لیتی تو آپ کا یہ رشتے جو اتنا اچھا شوہر ہے آپ کہہ رہی ہیں تو پھر یہ ختم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک بڑی چیز تھی جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ موکل ان کے پاس تھے یا نہیں تھے، یہ واضح ہوتا ہے۔ اس صحافی نے بھی بتایا، قریب ترین لوگوں نے بھی کہا، کسی نے بھی موکل کو آج تک نہیں دیکھا ہے، لیکن ہاں انفارمیشن ان تک پہنچتی تھی جس کی بنیاد پر جب عمران خان کے سامنے یہ بات ہوتی تھی تو وہ تو بیسیکلی ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے میں کہنا نہیں چاہتا، تو وہ ان چیزوں کے اوپر بلیف ظاہر کرے گا کوئی آدمی کہ یار میرے اندر کی جہاں بشرا بی بی موجود نہیں ہے وہ خبر سیکریٹریٹ کی، ہاؤس کی، فلاں کی جو میری ہے امپورٹنٹ ہے وہ ان تک کیسے پہنچ گئی؟ تو وہ سمجھتے تھے موکل کے ذریعے پہنچی ہیں، حالانکہ 2 موکل انسانی جنہوں نے ڈیوائس لگائی ہوئی تھی اس کے ذریعے یہ بات پہنچتی تھی، اور یہ پھر کہا جاتا ہے کہ جنرل صاحب بشرا بی بی تک پہنچاتے تھے، اور بشرا بی بی عمران خان کو جب یہ بات بتاتی تھی تو عمران خان اس سے بہت مرعوب ہوتے تھے، اور عمران خان کو یقین تھا کہ میری بیوی کے پاس موکل ہے، اور اسی لیے وہ ان کی کوئی بات رد نہیں کرتے تھے، اور ان کو وزیر اعظم ان کے موکل نے بنایا اس پر ان کا پورا اعتقاد ہو چکا تھا، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میری وہ بیوی نہیں ہے بلکہ وہ میری مرشد ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بریکنگ ہے میں نے آپ کو دی۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔